نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ اور تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو ایک حکم دیا، وہ یہ ہے کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب پورے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اس پورے اسلام کو جاننا ضروری ہے، اور نمبر 2 پھر پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب جاننا ضروری ہے۔ پورے اسلام کا خلاصہ، اسلامی تعلیمات کا خلاصہ 5 شعبوں کے اندر آ جاتا ہے۔ جتنی بھی اسلام کی تعلیمات ہیں اگر ہم ان کو ایک نظر سے دیکھیں تو ہمیں 5 شعبوں کے اندر نظر آتی ہیں۔ اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ 5 شعبوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 عقائد، کہ ایک مسلمان کے عقائد اور نظریات جو دین اسلام اسے بتاتا ہے وہ درست ہونے چاہیے اور دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونے چاہیے۔ نمبر 2 عبادات، کہ ایک مسلمان دین اسلام کی بتائی ہوئی عبادات اور دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دے، مثلا نماز پڑھے دین کی تعلیمات کے مطابق، روزہ رکھے دین کی تعلیمات کے مطابق، زکوٰۃ ادا کرے دین کی تعلیمات کے مطابق، حج کرے دین کی تعلیمات کے مطابق۔ دوسرا شعبہ عبادات کا ہے، اور تیسرا شعبہ معاملات کا ہے۔ معاملات کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ہر انسان کچھ چیزیں خریدتا بھی ہے، فروخت بھی کرتا ہے، کرایہ پر کوئی چیز لیتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے۔ دین اسلام ان کے بارے میں ہمیں تعلیمات اور ہدایات دیتا ہے کہ ہمارا یہ لین دین، خریدنا فروخت کرنا، کرایہ داری اور اجارہ داری کے معاملات کس طریقے سے ہونے چاہیے، اس کے بارے میں دین کی تعلیمات ہیں۔ اور چوتھا شعبہ اخلاقیات کا ہے۔ اخلاقیات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کی کیفیات اور جذبات اور خیالات کیسے ہونے چاہیے جب ہم کوئی کام کرنا چاہیں، مثلا ہم کسی کی مدد کرنا چاہیں اور مدد کر رہے ہوں، اس وقت دل میں نیت و ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ نیت ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے سخی سمجھیں، رحم دل انسان تصور کریں، یہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں انسانی خیر خواہی ہمدردی کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں۔ اس وقت دل کیفیت کیا ہو، دل کا خیال کیا ہو، کسی سے ہم کوئی چیز نہ دیں یا دیں، اس وقت دلی کیفیت کیا ہو۔ ان دل کی کیفیات، جذبات اور خیالات کا نام اخلاق ہے۔ یہ بھی دین کی تعلیمات کا چوتھا شعبہ ہے۔ اور دین کی تعلیمات کا 5واں شعبہ وہ معاشرت ہے۔ معاشرت کا مطلب ہے آپس میں مل جل کر رہنے کے طریقے، کہ ہم مل جل کر انسانوں کے ساتھ کیسے رہیں، کن اصولوں کو پیش نظر رکھیں، کن کاموں کو انجام دیں اور کن باتوں اور کاموں سے بچیں۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات کے 5 شعبے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ تم ان 5 شعبوں کا ضروری کم از کم علم حاصل کر کے ان پر عمل کرو۔ جب ہم عمل کریں گے تو زندگی میں سکون پیدا ہوگا اور آخرت بھی ہماری سنورے گی۔ حدیث میں آتا ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان جیسے اعمال و اخلاق یہاں اپناتا ہے یا اپنائے گا ویسا ہی اس کو رزلٹ ملے گا۔ جیسے ایک کسان کھیتی کاشت کرتا ہے، فصل کاشت کرتا ہے، تو جس فصل کا بیج ڈالتا ہے اسی بیج کی فصل اسے ملتی ہے۔ یہی مثال دین اسلام کی ہے کہ اگر ہم یہاں اچھے اعمال کے بیج ڈالیں گے، اچھے باتوں کے بیج ڈالیں گے، ہماری آگے فصل شاندار تیار ہوگی۔ اگر ہماری یہاں بیج اچھے نہیں ہوں گے، اعمال برے ہوں گے، اخلاق برے ہوں گے، تو پھر ان کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ اس لیے ہمیں ایک تو دین اسلام کے تمام شعبوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور نمبر 2 ان تمام شعبوں کی جو ضروری تعلیمات ہیں ان کا علم حاصل کر کے ان کو اپنانا ضروری ہے۔ آج بہت سے مسلمان کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں، لیکن معلوم نہیں پریشانیاں ہمیں کیوں گھیرے ہوئے ہیں، تکالیف، مصیبتیں، تنگ دستی نے ہمیں کیوں گھیرا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے کس وجہ سے ہیں، افراتفری کس وجہ سے ہے، زندگی میں امن اور سکون کیوں نہیں ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اکثر مسلمان جو دین اسلام کو فالو کرتے ہیں اور اس سے محبت رکھتے ہیں، اکثر مسلمان صرف عبادت کے شعبے تک محدود ہیں۔ عبادت کرنا بھی ضروری ہے، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرے جو 4 شعبے ہیں ان کی تعلیمات کو سمجھ کر اپنانا بھی ضروری ہے۔ اگر ان کو انسان چھوڑے گا تو پھر زندگی میں سکون حاصل نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی چیز 5 چیزوں سے مل کر بنتی ہے تو 5 چیزیں ہوں
تو پھر وہ چیز مکمل وجود میں آتی ہے اور اس کے فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اگر پانچوں چیزیں وجود میں نہ آئیں، ایک دو چیزیں وجود میں آ جائیں تو انسان کو اس چیز کا پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ہم اس کی مثال ایک کمرے کی لے سکتے ہیں۔ ایک کمرہ روم جسے ہم کہتے ہیں، اس میں بعینی ہی یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں، 4 دیواریں ہوتی ہیں اور ایک چھت ہوتی ہے۔ اگر پھر جا کمرہ مکمل ہوتا ہے، وہ گرمی سے، سردی سے، بارش سے، ہوا سے اور دوسری پریشان کن چیزوں سے انسان کے لیے دفاع اور حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر یہ کمرے کے اندر 5 چیزیں نہ ہوں، مثلاً 4 دیواریں تو ہوں اور بہت شاندار ہوں، بہت اونچی ہوں، بہت اچھی تعمیر کی گئی ہوں، مٹیریل اچھا لگا ہو، لیکن چھت نہ ہو، تو کیا وہ کمرہ بنے گا؟ اور اس سے ہمیں کمرے کے فوائد حاصل ہوں گے؟ یقیناً نہیں حاصل ہوں گے۔ اگر 4 دیواریں نہ ہوں، چھت ہو لیکن ایک دیوار نہ ہو، تب بھی ہمیں اس سے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ تو یہی مثال دین اسلام۔ اس طرح دوسری مثال حواس خمسہ کی ہے۔ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے پکڑنے کی، سننے کی، دیکھنے کی اور اسی طرح چکھنے کی ہمارے اندر یہ قوتیں رکھی ہیں۔ اگر ایک قوت ختم ہو جائے، مثلا انسان دیکھ نہ سکے، یہ سن نہ سکے، یہ بول نہ سکے، پکڑ نہ سکے، کوئی چیز محسوس نہ کر سکے، وہ ناقص انسان ہوگا۔ وہ کامل اور مکمل انسان تب ہوگا جب اس کے اندر یہ پانچوں قوتیں پوری طرح موجود ہوں گی، پھر وہ صحیح معنی میں ایک انسان ہوگا۔ اس لیے دین اسلام کی تمام تعلیمات ہمیں اس بات کی ضمانت دیتی ہیں، اور دین اسلام ضمانت دیتا ہے کہ وہ زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے اور ہمارے لیے راحت اور سکون کا باعث بن سکتا ہے، لیکن تب جب کہ ہم اس کی تعلیمات کو اپنائیں گے۔ اگر اس کی تعلیمات کو ہم نہیں اپنائیں گے، ایک شعبے کو لے کر اس پر عمل کریں گے، اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، ثواب ہوگا، لیکن دوسرے شعبوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم ان کے فوائد سے محروم رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کے تمام شعبوں کو پہچان کر ان پر اپنانے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔